بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی التراویح، یہ فصل ہے نماز تراویح کے بیان میں۔ اس فصل میں نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسی طریقے سے نماز تراویح کا وقت کیا ہے، کب تک پڑھنا مستحب ہے اور کتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ گویا کہ اس فصل میں نماز تراویح سے متعلق مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ نماز تراویح بھی نوافل کے ضمن میں آتا ہے، فرائض اور واجبات میں سے نماز تراویح نہیں ہے، بلکہ نماز تراویح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یعنی اگر تمام لوگ آبادی کے اس نماز کے چھوڑنے پر اکتفا کر لے تو اس صورت میں ان لوگوں سے قتال کیا جائے گا، جنگ کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ نماز تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی ہے۔ کسی رمضان میں اللہ کے رسول نے ایک رات آ کر کے نماز تراویح ادا کی اور آپ کی اقتداء میں کچھ صحابہ نے نماز ادا کی۔ پھر دوسری رات آپ نے ادا کی تو دیکھا کہ صحابہ کی بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی، تو آپ نے تیسری رات، یا راوی نے کہا کہ چوتھی رات آپ نے آنا بند کر دیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ان لوگوں کے شوق کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ اگر فرض کر دیا گیا تو امت کے لیے دشواری ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز ادا نہیں کی۔ لیکن اس سے تو اتنا ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز ادا کی۔ پھر یہی سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر فاروق کے زمانہ تک۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو اتفاق کیا، لوگوں کو جمع کیا کہ وہ لوگ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ چنانچہ موطا امام مالک ایک روایت ہے کہ کان الناس فی زمان عمر بن الفاروق یصلون فی رمضان ب23 رکعتا، کہ لوگ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 23 رکعت نماز ادا کیا کرتے، 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت نماز وتر کی، اور اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے اجماع سقوطی، یعنی کسی نے نکیر نہیں کی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری بھی اتباع کرنا ضروری ہے اور جو میرے بعد آنے والے صحابہ ہیں ان کی بھی اتباع ضروری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اجماع ہو گیا، لہذا اب تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جائے گی، لیکن یہ پڑھنا کس درجے میں ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے درجے میں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس نماز کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی ثواب کی امید کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز ادا کرنا مستقل سنت ہے، اور تراویح کی نماز میں ایک قرآن مجید کا مکمل کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ اس لیے اس مقدار میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی کہ عوام الناس کو اکتاہٹ نہ ہو اور سن لے۔ اور ہمارے دیار میں الحمدللہ ایک پارہ یا سوا پارہ پڑھنے کا معمول رہتا ہے، اور یہ ذہن میں رہتا ہے کہ 27 تاریخ کو قرآن کی تکمیل ہو گئی، اور اس میں لوگوں کو اکتاہٹ بھی محسوس نہیں تھی، اس لیے اس مقدار میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو ایک ختم کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں ایک سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا، سورۃ تراویح پھر پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح کے مسائل کو اس فصل کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ التراویح سنت للرجال والنساء، نماز تراویح سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ عورت تنہا پڑھے گی، مرد جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کرے، اور جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو تنہا وہ پڑھے۔ وصلاتها بالجماعۃ سنت کفایۃ، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت کفایہ ہے، یعنی چند لوگ اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو سب لوگوں کے ذمے سے گناہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی جماعت کے ساتھ نہ ادا کرے اور سب تنہا پڑھے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اچھا، تراویح کا وقت کیا کہتے ہیں؟ وہ وقت اور نماز تراویح کا وقت
بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ تراویح کے وقت کے سلسلے میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک تراویح کی نماز کا وقت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز عشاء اور نماز وتر کے درمیان تراویح کا وقت ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے لے کر کے اخیر تک صبح صادق تک، طلوع صبح صادق کے پہلے تک تراویح کی نماز کا وقت ہے۔ اسی قول کو صاحب کتاب نے اختیار کیا ہے۔ وَوَقْتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور تراویح کا وقت یعنی جائز وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ کب تک؟ صبح صادق۔ تو ان اوقات میں سے کسی بھی وقت تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے 1/3 رات کے گزرنے سے پہلے پہلے وہ تراویح کی نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 1/3 رات سے پہلے پہلے تراویح کی نماز ادا نہیں کرتا ہے اور آدھی رات گزر جاتی ہے تو وہ ادا کرتا ہے، یا آدھی رات سے زائد گزر جاتی ہے صبح صادق سے پہلے ادا کرتا ہے، تو بھی کہتے ہیں آپ کے صاحب کتاب اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، بغیر کراہت کے اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ 1/3 رات سے پہلے پہلے وہ تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَتَأْخِيرُهُ، اور وتر کی نماز کو تراویح کی نماز پر مقدم کرنا اور وتر کی نماز کو تراویح کی نماز سے مؤخر کرنا صحیح ہے۔ جب اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے تو اب عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ یہ جائز وقت۔ مستحب وقت کیا کہتے ہیں؟ وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَأَوْ نِصْفِهِ، اور مستحب وقت تراویح کی نماز کو مؤخر کرنا ہے 1/3 رات تک یا آدھی رات تک، یہ مستحب، یعنی 1/3 رات کے گزرنے سے پہلے ادا کر دینا، یہ مستحب۔ اور اگر اس کے اندر نہ ادا کر سکے تو آدھی رات سے پہلے پہلے تو ادا کر ہی لے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ تاخیر ہوگی کہتے ہیں لا یکرہ تاخیرها الی ما بعدہ علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق آدھی رات کے بعد بھی تراویح کی نماز کو مؤخر کرنا مکروہ نہیں ہے، اور مکروہ نہیں ہے تراویح کی نماز کو مؤخر کرنا نصف لیل کے بعد تک، صحیح قول کے مطابق، یعنی کوئی کراہت نہیں۔ بعض رات کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1/3 رات سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لینا مستحب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز بھی 1/3 رات سے پہلے پہلے پڑھ لینا مستحب ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پوری رات کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کراہت کے، تو وہ یہ کہیں گے کہ تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی قول کو آپ کے صاحب کتاب نے اختیار کیا، البتہ بہتر یہ کہ پہلے ہی ادا کر دیں۔ یہاں تک ہو گئے کہ نماز تراویح کا وقت کیا ہے، اب کتنی رکعت پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر کے آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو معمول رہا ہے، بلکہ مسجد نبوی اور حرمین کے اندر بھی جو آج بھی معمول ہے وہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت ہی اصل ہے اور 20 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ غیر مقلدین حضرات کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف 8 رکعت پڑھتے۔ ان کا استدلال ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ جب اس حضرت عائشہ نے خود وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں 3 رکعت وتر کے اگر مان لیتے ہیں تو 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نماز تراویح صرف رمضان ہی میں ادا کی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ میں ادا نہیں کیا جاتا۔ اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت پر گویا کہ صحابہ کا اجماع سکوتی ہو چکا ہے کہ 20 رکعت ہی تراویح کی نماز ہے، تو لہٰذا اب 20 رکعت ہی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ 20 رکعتاً، اور یہ 20 رکعتیں ہیں، اور تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، ب10 تسلیمات، 10 سلاموں کے ساتھ۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نوافل کے سلسلے میں کہ نوافل نماز آدمی ایک سلام کے ساتھ کتنی رکعت پڑھ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھ چکے ہیں کہ دن میں 4 رکعت اور رات میں 8 رکعت، اور صاحبین کے یہاں دن میں بھی 4 رکعت اور رات میں بھی 4 رکعت۔ افضل کیا ہے؟ افضلیت میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ دن میں بھی اور رات میں بھی 4 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ البتہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہتر کیا کہ دن میں 4 رکعت پڑھے لیکن رات میں 2 رکعت کر کے پڑھے، تو یہ بھی تراویح کی نماز انہی نوافل کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی افضل یہی ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ آدمی 20 رکعت کو 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ کوئی آدمی 4 رکعت تراویح کی پڑھ لیتا ہے ایک سلام کے ساتھ، اگر وہ بیچ میں قاعدہ کر لیتا ہے تو اس کی 4 رکعت نماز ہو جائے گی۔
لیکن اگر وہ قاعدہ نہیں کرتا ہے اور تیسری رکعت پڑھ لیتا ہے اس کے بعد سلام پھیر دیتا ہے تو ایک بھی رکعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ 2 رکعت پر بیٹھنا ضروری تھا، یہ بیٹھا ہی نہیں۔ یا اسی طریقے سے وہ 2 رکعت پر بیٹھ گیا، پھر تیسری رکعت پڑھ لیا اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ کر کے سلام پھیر دیتا ہے تو پہلی 2 رکعت نماز اس کی ہو جائے گی، تیسری رکعت نہیں ہوگی۔ لہذا جو رکعت نہیں ہوئی اس میں جو کچھ وہ قرآن پڑھا ہے، جب وہ دوبارہ اگلی رکعت پڑھے گا تو اس میں اس کا صرف اعادہ کر لے گا، ساری رکعت میں پڑھی قرآن کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو رکعت فاسد ہو گئی ہے، جو نماز نہیں ہوئی، اس میں جتنا پڑھا گیا دوبارہ اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، تب سنت پر عمل ہو پائے گا۔ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ مکمل ایک قرآن کو سنے آدمی حالت تراویح میں، اور اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ ایک قرآن پڑھے، دونوں الگ الگ سنت۔ اور یہ 20 رکعت ہے 10 سلاموں کے ساتھ۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا وَقَضَى بَيْنَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ۔ ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے اور اسی سے لیا ہے تراویح۔ ترویحۃن کی جمع ہے تراویح، اور ترویحہ کہتا ہے راحت پہنچانا، سکون پہنچانا۔ چونکہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بقدر بیٹھنا یہ مستحب ہے، اس بنیاد پر اس کا نام ہی، اس نماز کا نام ہی پڑ گیا تراویح۔ عام طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ عمل کس پر ہوتا ہے؟ 4 رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان ذی الملک، کیا ہے؟ سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ عام طور پر لوگ یہ دعا پڑھ لیتے اور اٹھ جاتے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ جتنا دیر وہ 4 رکعت پڑھنے میں لگائے اتنا دیر 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے آرام سے، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، پھر اتنا دیر بیٹھے، پھر 4 رکعت پڑھے، پھر اتنا دیر بیٹھے، آرام اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرے، بوجھ سمجھ کر کے ادا نہ کرے۔ چنانچہ جو خانقاہیں ہوتی ہے، جہاں خانقاہیں ہیں وہاں پہ عام طور پر اس کا نظام بنا ہوا ہے کہ 4 رکعت کے بعد بہت دیر تک وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ دیوبند میں دیکھا، دارالعلوم دیوبند میں مسجد رشید کے اندر، وہاں چونکہ رمضان ہی میں مریدین کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جانے کا، اور لوگ وہاں تراویح پڑھتے ہیں اور وہاں جا کر کے اعتکاف کرتے ہیں، تو 4 رکعت کے بعد بہت دیر تک وہ لوگ بیٹھتے ہیں اسی مستحب پر عمل کرنے کے، یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد کافی دیر تک وہ لوگ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد آرام سے دوسری 4 رکعت کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں آدمی اطمینان کے ساتھ رات بھر عبادت کرتا ہے، اس کے بعد صبح میں اپنا آرام کرتا ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ رات میں آدمی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو رمضان کی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان راتوں میں جتنا ہو سکے، جتنی دیر ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، یعنی کہ جلدی بوجھ سمجھ کر کے یا عالمون تعلمون کر کے قرآن کو مکمل کر لیا اور پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا ہم نے اور کیا سنا لوگوں نے اور کیا سمجھا لوگوں نے، اور جلدی سے 1 گھنٹے کے اندر 1.5 پارہ پڑھ کر کے آگے حضرت والا، تو یہ بہتر طریقہ نہیں۔ اس میں قرآن کی بھی ادبی ہوتی، ٹھہر کر اطمینان سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، چاہے وہ آدھا ہی پارہ پڑھے، چاہے وہ 1 ہی پارہ پڑھے، سہولت کے ساتھ جتنا ہو اتنا پڑھنا چاہیے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ 4 بِقَدْرِهَا۔ ہر 4 رکعت کے بعد اسی کے بقدر بیٹھنا مستحب ہے، ہر 4 رکعت کے بعد اسی کے بقدر بیٹھنا مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز مکمل ہونے کے بعد اور وتر کی نماز سے پہلے یہ جو بیچ میں وقفہ ہے اس میں بھی بیٹھنا مستحب، اتنا ہی 4 رکعت میں۔ اور اسی طرح کا 5ویں ترویحہ اور وتر کے نماز وتر کے درمیان بھی مستحب ہے، اسی کے بقدر بیٹھنا، یعنی 4 رکعت کے بقدر بیٹھنا۔ یہاں ایک بات ہوگی مکمل، ایک مسئلہ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تراویح کی نماز میں مکمل قرآن مجید کا سننا یہ مستقل مسنون ہے، اسی طرح سنانا یہ بھی مستقل مسنون ہے۔ تو آدمی اتنی قرات کرے جس سے لوگوں کے اندر اکتاہٹ محسوس نہ ہو اور وہ بوجھ نہ سمجھ کر کے وہ تراویح کی نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر لوگ اکتا جائے زیادہ پڑھنے سے تو اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ اتنا ہی تلاوت کریں گے جتنا پڑھنے سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھے سلام پھیر دیں، تو ان کے اس جلدی مچانے کی وجہ سے یا ان اکتاہٹ کی بنیاد پر آپ تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کو نہیں چھوڑیں گے، درود شریف تو پڑھیں گے ہی۔ ہاں اگر زیادہ ہی لوگ جلدی مچا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو آپ کے صاحب کتاب نے بتلایا کہ اگر لوگ جلدی مچانے لگے کہ امام صاحب تھا جلدی پڑھایا کیجئے، جلدی سلام پھیرا کیجئے، تو ایسی صورت میں درود شریف پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر دے، دعائے معصورہ کو چھوڑ دے، لیکن درود شریف کو نہ چھوڑے کسی بھی حال میں۔
اسی طریقے سے اگر قوم لوگ جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا کہ تو بھی ان کے جلدی مچانے کی وجہ سے کم سے کم 3 مرتبہ رکوع میں تسبیح یا کم سے کم 3 مرتبہ سجدے میں تسبیح اس پڑھنے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَسُنَّ خَتْمُ الْقُرْآنِ فِيهَا مَرَّةً فِي الشَّهْرِ عَلَى الصَّحِيحِ، صحیح قول کے مطابق پورے مہینے میں ایک مرتبہ تراویح میں قرآن مجید کو مکمل کرنا مسنون ہے، یعنی مکمل سننا اور مکمل سنانا۔ اور صحیح قول کے مطابق پورے مہینے میں ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو مکمل کرنا، ختم کرنے کے بجائے کیا ترجمہ کریں گے؟ مکمل کرنا مسنون ہے۔ وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ، اور اگر قوم اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اکتا جائے، قرأ بقدر ما لا يؤدي الى تنفيرهم في المختار، تو امام اسی کے بقدر پڑھے جو پڑھنا ان کو منتشر ہونے تک نہ پہنچائے، جو انہیں منتشر ہونے کا سبب نہ بنے، فی المختار، مختار قول کے مطابق۔ مثلا 2 پارہ 3 پارہ آپ پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پریشانی ہو رہی، آپ 1 پارہ پڑھیے۔ 2 پارہ پڑھنا، 1 پارہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے تو آپ آدھا پارہ پڑھیے، 1 پاؤ پڑھیے۔ مسنون ہے ایک سنت، لیکن عوام کو مشقت میں ڈالنا یہ مسنون نہیں ہے، بلکہ یہ باعث گناہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھے۔ اور اگر اس کی وجہ سے بھی کی ضمیر لوٹے گی قرآن کی طرف، اور اگر قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے قوم لوگ اکتا جائے تو امام اسی کے بقدر پڑھے جو ان کے منتشر ہونے کا سبب نہ بنے۔ لا یؤدی الی کذا کہ من آتا ہے پہنچانا، سبب بننا۔ فی المختار، مختار قول کے مطابق۔ ولا یترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل تشہد منہا، اور کسی بھی تراویح کے تشہد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو نہ چھوڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو تراویح کی نماز میں سے کسی بھی تشہد میں نہ چھوڑے۔ ولو مل القوم علی المختار، اگرچہ قوم اکتا جائے مختار قول کے مطابق، یعنی وہ جلدی مچائے کہ امام صاحب تشہد پڑھ کر کے سلام پھیر دیا کیجیے، تو بھی نہیں چھوڑا جائے۔ ولا، اور کس کو نہیں چھوڑا جائے گا جلدی مچانے کے وجہ؟ ولا یترک الثنا وتسبیح الرکوع والسجود، اور ثنا پڑھنے کو نہ چھوڑے اور رکوع اور سجدے کی تسبیح کو بھی نہ چھوڑے۔ ولا یأتی بالدعاء، البتہ وہ دعا کو چھوڑ سکتا ہے، دعا سے مراد دعائے معصورہ وہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ ہاں ولا یأتی بالدعاء، اور وہ دعائے معصورہ کو نہ پڑھے، ان مل القوم اگر لوگ اکتا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تراویح کی نماز کسی کی چھوٹ گئی اور وہ اس دن رات میں نہیں پڑھ سکے تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، صرف قضا فرض نماز کی ہے یا واجب نماز کی ہے، سنت کی قضا نہیں ہے۔ تو تراویح بھی نماز سنت ہے، اس لیے اس کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ البتہ فجر کی نماز کی سنت کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ جائے، فرض نماز، تو زوال سے پہلے تک بہتر یہ ہے کہ سنت بھی پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز بھی ادا کرے۔ لیکن اگر زوال ہو گیا، سورج ڈھل گیا، تو اب صرف فجر نماز کی فرض کی قرات کی جائے گی، سنت کی قضا نہیں کی جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں سنت نہ پڑھ سکے اور جماعت بالکل آخری مرحلے میں ہے، اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں سنت میں مشغول ہوا تو جماعت ہماری چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ جماعت میں شریک ہو کے فرض نماز پڑھ لے۔ اب سنت کا کیا کرے گا؟ کیا سنت فرض نماز کے بعد پڑھے گا؟ آپ پڑھ چکے ہیں، فرض نماز کے پڑھ لینے کے بعد طلوع شمس سے پہلے کوئی بھی نماز نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نفل نماز کے اندر سنت بھی ہے، یا اس کو پڑھنا بھی جائے۔ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، کچھ لوگوں نے کہا کہ پڑھ لے تو زیادہ نہیں، لیکن قضا کرنا اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تراویح کی نماز کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ ولا تقضى التراویح بفواتها، اور تراویح کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے اس کی قضا نہیں کی جائے گی، منفردن ولا بجماعت، نہ تو تنہا اور نہ ہی جماعت کی شکل میں۔ تراویح کی نماز کی قضا نہیں کی جائے گی اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، نہ تو تنہا اور نہ ہی جماعت کی شکل میں۔ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں۔ یہ فصل ہے نماز تراویح کے بیان میں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور نماز تراویح
جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے ہے، کب تک؟ صبح صادق کے پہلے تک۔ اور جب ایسا ہے تو کہتے ہیں کہ یصح تقدیم الوتر علی التراویح و تاخیر عنہ، تو صحیح ہے اور صحیح ہے وتر نماز کو تراویح پر مقدم کرنا اور وتر نماز کو تراویح کے نماز سے مؤخر کرنا، یعنی وتر کی نماز سے پہلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں اور وتر کی نماز کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کسی آدمی کی تراویح کی نماز کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، مثلا وہ ایسے وقت مسجد پہنچے جبکہ امام کچھ رکعت تراویح کی پڑھا چکے تھے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، فرض پڑھنے کے بعد پھر وہ امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائیں گے۔ مثلا امام کے ساتھ انہوں نے تراویح کی صرف 12 رکعتیں نماز ادا کی، اور اس کے بعد تراویح کے ختم ہونے کے بعد امام نے وتر کی نماز کی نیت باندھی، تو وتر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد جو 8 رکعت چھوٹ گئی ہے وہ وتر کی نماز کے بعد پڑھ لے، اس لیے کہ وتر کی نماز تراویح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وتر سے پہلے بھی ہے اور وتر کے بعد بھی ہے، اس لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تراویح کی نماز کو آپ کے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ اگلے سال ایک کتاب پڑھیں گے قدوری، مختصر القدوری، اس میں لکھا ہے کہ مستحب ہے، تو مستحب سے مراد یہ کہ نماز مستحب ہے۔ اتنے بڑے آدمی مستحب تو نہیں لکھیں گے بلکہ سنت ہے، تو اب توجہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ مستحب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہو کر کے ایک ساتھ نماز ادا کرنا، یہ مستحب ہے۔ نفس تراویح کی نماز جو ہے سنت مؤکدہ ہے ان کے یہاں بھی، اور مستحب اور صحیح ہے وتر کی نماز کو تراویح کی نماز پر مقدم کرنا اور وتر کی نماز کو تراویح کی نماز سے مؤخر کرنا۔ مستحب کیا؟ اور مستحب ہے تراویح کی نماز کو رات کی 1/3 تک مؤخر کرنا یا آدھی رات تک مؤخر کرنا، اس کے بعد مستحب نہیں رہے گا، بغیر کراہت کی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ولا یکرہ تاخیرہ الی ما بعدہ علی الصحیح، اور اس کے بعد مؤخر کرنا تراویح کی نماز کو مکروہ نہیں ہے صحیح قول کے مطابق۔ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ غیر مقلدین کی طرف 8 رکعت نہیں پڑھنی ہے، وہی 20 رکعتاً ب10 تسلیمات، اور یہ 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ 4 بِقَدْرِهَا، اور ہر 4 رکعت کے بعد اسی کے بقدر بیٹھنا مستحب ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کرنے کی اگر ہو سکے تو، لیکن اگر لوگ جلدی مچا رہے ہیں تو اس استحباب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر لوگ کہیں کہ مولانا جلدی نماز پڑھائیے تو اس بیٹھنے کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن 20 رکعت پڑھنے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 5ویں ترویحہ اور وتر نماز کے درمیان بیٹھنا، اور مسنون ہے تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو مکمل کرنا پورے مہینے میں 1 مرتبہ صحیح قول کے مطابق، اور اگر لوگ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اکتا جائیں تو امام اسی کے بقدر پڑھے جو پڑھنا ان کے منتشر ہونے کا سبب نہ بنے، جو ان کے منتشر ہونے تک نہ پہنچائے، مختار قول کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو نہ چھوڑے تراویح کی نماز میں سے کسی بھی تشہد میں، اور فی کلی تشہد میں کسی بھی تشہد میں، اور وہ تراویح کے کسی بھی تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو نہ چھوڑے، اگرچہ لوگ اکتا جاتے ہوں مختار قول کے مطابق، اور وہ نہ ہی ثنا پڑھنے کو چھوڑے اور نہ ہی رکوع اور سجدے کی تسبیح کو چھوڑے، اور وہ دعا نہ پڑھے اگر لوگ اکتا جاتے ہیں، اور تراویح کی نماز اس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے قضا نہیں کی جائے گی، نہ تنہا اور نہ ہی جماعت کے ساتھ۔ بس